السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ فإن الجنۃ ہی المأویٰ۔ برادران اسلام، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں اعتکاف کی حالت میں ہے، اور یہ آخری عشرہ جو رمضان المبارک کا میں سمجھتا ہوں کہ پورے رمضان کا ایک نچوڑ اور خلاصہ ہے، اور اس آخری عشرے کے جو فضائل ہیں، جو فیوز و برکات ہیں، وہ باقی دونوں عشروں کے اوپر بہت سی وجوہات کی وجہ سے حاوی ہے۔ ایک وجہ تو ان میں سے یہ ہے کہ اس آخری عشرے میں خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عبادت کا اہتمام فرمایا، خود قیام اللیل کیا اور گھر والوں کو عبادت کے لیے جگایا، اس کی مثال پہلے دو عشروں میں نہیں ملتی۔ پھر اسی آخری عشرے میں تسلسل کے ساتھ آپ نے اعتکاف فرمایا، اور آج امت بھی اس سنت کے مطابق اعتکاف کرتی ہے۔ پھر اسی آخری عشرہ مبارک میں طاق راتیں ہیں، اور انہی طاق راتوں میں سے ایک رات کے بارے میں کہا گیا کہ لیلۃ القدر ہے، اور ان طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی تعلیم دی گئی، اور لیلۃ القدر وہ مبارک رات کے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں، اور میں بھی اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے معتکفین حضرات سے چند لمحات گزارنے کا اللہ کی توفیق سے موقع مل رہا ہے۔ تو اس میں کوشش کریں گے کہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو دور ہے ذرائع ابلاغ کا، اور اس دور نے ویسے تو عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی جو غفلت رہی ہے وہ فکر آخرت سے رہی ہے۔ دنیا کے ہر کام میں وہ بہت ہی مستعد دکھائی دیا ہے، اور اپنے ہر فائدے اور نفع کے کام میں اس کی پلاننگ، منصوبہ بندی ہمیشہ آنے والے دن پہلے والے دن سے زیادہ بہتر رہی ہے۔ لیکن اگر غفلت کہیں رہی ہے تو وہ آخرت کا منظر ہے، اور اسی آخرت کی یاد دہانی کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی آخرت کی یاد دہانی کے لیے تشریف لائے۔ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، پہلے جس ابلاغ کا اللہ نے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا ایھا المدثر، کہ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، قم فانذر، اٹھو اور خبردار کر دو۔ کس چیز سے خبردار کر دو؟ وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کر دو۔ یعنی یہ پہلا ابلاغ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اس کا حکم دیا اللہ رب العالمین۔ ظاہر ہے کہ وہ ذات جو سب سے بڑی ہے، ربا کا فکبر جس کو کہا گیا ہے، اسی کے حضور ہم نے پیش ہونا ہے، اس رب کے حضور ہم نے پیش ہونا ہے، اور اس بڑی ذات کے سامنے پیش ہونے کا جو تصور ہے وہی ہمیں راہ راست پر رکھتا ہے۔ اور اسی کی طرف دوسری آیہ مبارکہ میں جو سورہ نازعات کی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا،
یعنی کہ آخرت کا خوف کیا کہ ایک زندگی آنے والی ہے جس میں میں نے اس ہستی کے سامنے پیش ہونا ہے جس نے مجھے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور پھر اس خوف کی وجہ سے اس نے اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکے رکھا، تو پھر اس کا جو صلہ ہے، اس کا جو ریوارڈ ہے، اس کا جو اجر ہے، وہ اللہ رب العالمین اس طرح سے عطا فرماتے ہیں، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے، اس لیے کہ اس نے خوف کیا اپنے دل کے اندر کہ میں اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گا اور وہاں پھر میرا حساب کتاب ہوگا۔ تو حضرات گرامی، یہ ایک المیہ ہے جیسے میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ انسان ہمیشہ بھولتا رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کی یہ جو دنیوی زندگی ہے دراصل اس کی اخروی زندگی کا ایک مقدمہ ہے، ابتدائیہ ہے، تو اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی شروع ہونی ہے۔ یہ زندگی عارضی ہے، ناقص ہے، اور یہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے، اور انسانی زندگی کی طرح دنیا کی ہر چیز جو ہے جو اس کے فائدے کے لیے بنی ہے وہ بھی فانی ہے، اور یہ پورا نظام عالم ایک دن دیکھیں گے کہ درہم برہم ہو جائے گا۔ اس نظام کے درہم برہم ہونے پر ایک زبردست عدالت قائم ہوگی، وہ آخرت کا جو دن شروع ہوگا جس کو کہتے ہیں۔ اب یہ جو عدالت قائم ہوگی تو اس میں انسان کے ہر عمل کا اس سے حساب لیا جائے گا۔ انسان کو اس روز پھر ایک نئی جسمانی زندگی ملے گی اور وہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگا، اس کے تمام اعمال ٹھیک ٹھیک جانچے اور تولے جائیں گے کہ وہ جو کچھ دنیا کے اندر کر کے آیا ہے پورے حق اور انصاف کے ساتھ اچھے اعمال کی اسے اچھی جزا ملے گی اور برے اعمال کی اسے سزا دی جائے گی، اور وہ سزا بھی بہت ہی بری ہوگی جس کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر کیا گیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس میزان کو یا اس پس منظر کو یا اس پیش آنے والے اس دن کے ان حالات کو کہ جس میں اعمال کو تولا جائے گا، پرکھا جائے گا، جانچا جائے گا کہ اس میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، فرما دیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ دنیا میں جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، اور ذرہ برابر جس نے برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ لیکن حضرات، یہ بھی ایک المیہ ہے کہ دنیا میں نادان اور بیوقوف لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس دن سے غافل ہیں۔ اب یہ میں اور آپ اپنا جائزہ ہم خود لے سکتے ہیں، اور خود ایک آئینہ اپنے سامنے رکھ کے اپنے اعمال کا اس میں تجزیہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہم غفلت میں پڑے لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے اپنی آخرت کو بھلا دیا ہے اور اس دن کو بھولے ہوئے ہیں، اور یا پھر یہ کہ ہم اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسری طرف جانے والے لوگوں میں سے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ غافل لوگ جو ہیں یہ اس دن کو بھلا بیٹھے ہوتے ہیں، اور عقل مند لوگ اور ہوش والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس عارضی اور فانی زندگی میں اس اخروی اور کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی کی تیاری کرتے ہیں، وہ بھولتے نہیں اس کو، وہ اس کے لیے تیار رہتے ہیں۔ انہیں یہ فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ حساب کتاب کا وقت قریب آنے والا ہے، اقترب للناس حسابهم، اللہ کہتا ہے کہ حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، اور یہ لوگ جو فَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کب کہا گیا؟ نبی علیہ السلام کو، جب 1400 سال پہلے، اور اس وقت سے ہم اس کی مسلسل تلاوت کرتے ہیں، سنتے ہیں، اور آباء و اجداد کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، جوانوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر ہم غفلت کے اندر پڑے رہتے ہیں۔ تو اللہ یہ کہتا ہے کہ پھر وہ لوگ جو ہیں جو اس کی تیاری کرتے ہیں اور ان کو ہمیشہ یہ فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ یہ وقت قریب آنے والا ہے، ہمیں مرنا ہے اور پھر دوبارہ ہمیں زندہ کیا جانا ہے، ان کا ایمان ہے کہ ہمارا رب اس پر پوری طرح سے قادر ہے۔ اس نے یہ اعلان فرما رکھا ہے، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، لوگو اگر تمہیں زندگی کے بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور پھر یہ فرما دیا وَهُوَ الَّذِي يَبْدُؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ آخرت کے
منظر کی تھوڑی سی جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں کہ وہ دن آنے والا ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ شک اگر ہے تو اس بات میں ہے کہ ہم اس کے لیے تیاری کرنے کے لیے کتنے کمر بستہ ہیں۔ مجھے اور آپ کو اگر شک اور تردد ہے تو وہ یہ ہے کہ پتہ نہیں وہ کب آئے گا تو صحیح، لیکن اچھا اس میں کچھ اعمال کر لیں گے، یہ کام بھی کر لیں گے، ابھی یہ کام، پرائرٹیز ہماری جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں۔ دنیا کے کاموں کی ترجیح بڑھ جاتی ہے اور آخرت کے کاموں کی ترجیح نسبتاً کم ہو جاتی ہے۔ جبکہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں سب سے پہلے، اور میں نے اس کے بارے میں تذکرہ بھی کیا کہ اللہ رب العالمین نے اسی فکر آخرت کی اور اس فکر کی اصلاح کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس ابلاغ کا حکم دیا وہ کیا تھا، یا ایھا المدثر، کہ کھڑے ہو جاؤ، اعلان کر دو کس بات کا، وربک فکبر، کہ تمہارا رب سب سے بڑا ہے اور اس کے سامنے تمہیں پیش ہونا ہے۔ تو اس پیغام کو لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ٹولز استعمال کیے، مختلف ذرائع استعمال کیے لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ میں یہ بات خاص طور پہ اس رمضان المبارک میں اکثر مقامات پر یہ کہتا رہا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے جو حقوق ہمارے اوپر ہیں کہ اس پر ایمان لایا جائے، وہ ہم موروثی طور پہ لے آتے ہیں، وراثتاً لے آتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے اور ہم ایمان لے آئے اس کے اوپر، اور یہ ایمان لانا بھی سنت ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایمان لائے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور اہل ایمان اس پر ایمان لائے۔ اور پھر یہ اس قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا، یہ بھی اس کا حق ہے کہ اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، یتلو علیہم آیاتہ، کہ آپ کے سامنے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو تلاوت بھی ہم گھر کا اگر ماحول نہ بھی ہو تو معاشرتی طور پہ کر لیتے ہیں، مسجد میں کہیں تلاوت ہو رہی ہے، اسکول میں تلاوت ہو رہی ہے، محلے میں ہو رہی ہے، سن لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، یہ حق بھی ادا کر دیتے ہیں۔ تو تیسرا حق جو اس کا ہے کہ اس کا فہم حاصل کیا جائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اس کی حکمتوں کو جانا جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، بتائی ہیں، اس کی طرف ہمارا رجحان کم ہوتا ہے، اور خال کہیں ہمیں یہ مجالس نظر آتی ہیں۔ اور اس سے بھی اگلا مرحلہ جو اس کا حق ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، جو نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کر کے ہمیں دکھایا، اس پر عمل کیا، اس سے عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بہت دور ہے۔ اور اس سے بھی اگلی بات کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایسی سنت کو زندہ کرنے والی بات ہے کہ جس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا، اور وہ سنت کے جو معاشرے کے کام آنے والی ہے، اور اسی سنت کو قائم کرنا اور زندہ کرنا آج ان تمام سنتوں پر غالب اور حاوی ہے کہ جو ہم انفرادی زندگی میں کرتے ہیں، اور اس کا اجر و ثواب انفرادی طور پر ہمیں ملتا ہے۔ وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا اور اللہ نے یہ حکم دے دیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، تو آپ اس کو گھر میں لے کر نہیں بیٹھے۔ اس سے پہلے کی زندگی میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی کم گو، انتہائی گھر سے کم باہر نکلنے والے، گوشہ نشین، بہت ہی لیمیٹڈ سا اپنا ایک حلقہ احباب رکھنے والے، آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ حکم دیا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پیغام کا ابلاغ کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں۔ اس وقت ذرائع ابلاغ یہ والے ہمارے پاس ٹولز نہیں تھے ابلاغ کے، جو آج جن کو ہم ذرائع ابلاغ کہتے ہیں۔ یعنی یہ تو ہمارے لیے بڑی سہولت ہوگی کہ ہم یہاں بیٹھے ایک بات کرتے ہیں اور وہ فیو سیکنڈز کے اندر پوری دنیا میں وائرل ہو جاتی ہے۔ اس وقت آپ ذرا تصور کیجئے کہ ابلاغ کا کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکلتے ہیں اور اس پیغام کو لے کر کے آپ ایک ایک دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اور وہ قدم مبارک کہ جن کی مٹی اگر سرما بنانے کے لیے مل جائے تو اس سے زیادہ قیمتی چیز نہیں ہو سکتی، وہ لہو لہان ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، تو کس لیے؟ قرآن کا ابلاغ کرتے ہوئے اس پیغام کو لے کر کے نکلتے ہیں۔ اور پھر وہ پیغام جو لے کر کے آتے ہیں کہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، تو وہ یہی نسخہ کیمیا، اور اس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں لوگوں کو یہی فکر دلاتے ہیں
کہ آپ نے جواب دینا ہے، ایک دن رب کے حضور پیش ہونا ہے، اور یہ دنیا عارضی ہے، زندگی عارضی ہے، اس کے اندر آپ آخرت کی تیاری کر لو۔ الدنیا تو مزرعۃ الآخرہ، یہاں تم جو کھیتی آج کاشت کرو گے یہی فصل تم کل جا کر کے کاٹو گے، اپنے اعمال کی شکل میں، نیک اعمال کی شکل میں، اور یہی جزا تمہیں وہاں پر ملے گی۔ تو پھر آپ دیکھیے کہ اسی پیغام کے ابلاغ کے نتیجے میں عرب کا وہ معاشرہ کہ جہاں لاقانونیت تھی، جہاں پر بیٹیوں تک کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، کوئی کسی کے جان مال عزت و آبرو اس کا کوئی تحفظ نہیں تھا، تو 23 سال کے مختصر سے عرصے میں آپ دیکھیں کہ جب ان تعلیمات کا ابلاغ ہوا اور لوگوں نے اس کا فہم حاصل کیا، اس کا ادراک کیا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو پھر وہی معاشرہ آپ دیکھیں دنیا کا بے نظیر معاشرہ بن گیا۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موج بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ اس ابلاغ کو لے کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہمیں نکلنا ہے۔ اور دیکھیے کہ اس دور کے اندر آج جو ہمارا موضوع ہے جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ آخرت ایک غیب چیز ہے جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، وہاں کیا ہوگا ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے، کیسے ہوگا اس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس کے نقشے ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں۔ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ کہ جب یہ سارا جو ہے نا اس کو لپیٹ دیا جائے گا، پورے کا پورا نظام تلپٹ ہو جائے گا، سور پھونک دیا جائے گا، لیکن ہوگا کب اور کیسے ہوگا اس کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ اب اس غیب کے بارے میں سمجھنے کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آج کا جو میڈیا ہے یہ ہماری بہت ہی مدد کرنے والا ہے۔ آپ کہیں گے یہ عجیب سی بات کر رہا ہے، دیکھیں اس کے لیے ہم آخرت کے نظام کو بھی دیکھتے ہیں اور دنیا کے اندر جو ذرائع ابلاغ کا نظام چل رہا ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ یعنی آخرت میں جو اللہ رب العالمین ایک عدالت قائم کریں گے، ایک میدان قائم کریں گے اور اس کے اندر پوری اپنے نسل آدم کو اکٹھا کریں گے اور ان کے سامنے پھر ان کے پورے کیے کرائے جو ہے ان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، تو اس کا کوئی میکنزم کوئی طریقہ کار ہوگا نا۔ اور اس کا ایک جملے کے اندر قرآن مجید نے جو اشارہ کیا ہے وہ آج کے اس براڈ کاسٹنگ کے ساتھ، آج کے اس میڈیا کے ساتھ انتہائی مماثلت رکھتا ہے۔ قرآن نے ایک جملے میں کہا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اور جب صحیفے نشر کیے جائیں گے، کھول کھول کر بیان کر دیے جائیں گے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ براڈ کاسٹنگ کو، ٹیلی کاسٹنگ کو نشریات کہتے ہیں۔ بڑا سیدھا سا لفظ بولا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ۔ یہ صحیفے کون سے ہوں گے؟ یہ ہمارے نامہ اعمال ہوں گے، اور یہ کس شکل میں آئیں گے؟ جیسے آج آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آڈیو ویڈیو کی شکل میں ہمارے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے، اور ایک آدمی 6 سال پہلے 10 سال پہلے ایک بیان دیتا ہے، اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، وہ کہیں ریکارڈ ہو جاتی ہے تو 10 سال کے بعد بھی اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی دکھائیں ذرا آپ کہ فلاں وقت اس نے کیا کہا تھا۔ کیا وہ آدمی مکر سکتا ہے؟ اس کے سامنے آ گیا ریکارڈ۔ تو اللہ کا نظام جو ہمارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کا ہے وہ کتنا پرفیکٹ ہے، اور وہ کیسے کیسے جانتا ہے، اور پھر ذرائع کون کون سے ہیں جن کی بنیاد پر آج ہم ان چیزوں کو بناتے ہیں، اور اللہ رب العالمین براہ راست ان چیزوں پر کیسے قادر ہے۔ اس کی طرف ہم آنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس دور میں بھی ذرائع ابلاغ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، لیکن وہ ہماری طرح کے ماڈرن ذرائع ابلاغ نہیں تھے۔ حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کو لکھنے کے لیے بھی کوئی پریس نہیں تھا، کوئی چھاپا خانہ نہیں تھا، یعنی ابتدائی کتابت جو ہے وہ اونٹ کی کوہان کی ہڈی پر یا کھجور کے گوب کے پتوں پر یا کھال پر ایسی چیزوں پر کی گئی، اور پھر وہ لوگوں نے اپنے سینوں میں اس کو محفوظ کیا کہ اللہ رب العالمین نے اس کا اعلان خود فرما دیا تھا کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے، تو حفاظت سینوں کے اندر کر دی، لکھ کر کے بھی کر دی۔ لیکن ذرائع ابلاغ کیا تھے؟ ذرائع ابلاغ پہاڑ کی چوٹیاں تھیں کہ پہلا اعلان آپ نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کیا، وہ ابلاغ کا ذریعہ تھا۔ پھر آپ دیکھیں 5 وقت کی نماز کے لیے اذان کی صدا بلند کرنے کے لیے کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، کوئی مائکرو فون نہیں تھا، اس کے لیے بھی ایک ابلاغ کا ذریعہ بنایا گیا۔ وہ کیا کہ مسجد کے ساتھ ایک چبوترا بنا دیا گیا، اس پر کھڑے ہو کر کے بلند آواز والا آدمی اذان کہے گا،
تاکہ دور تک اس کی آواز گونج جائے گی۔ کسی خاص موقع کے لیے اعلان کرنے کے لیے وہ لوگوں کو رکھ لیا گیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جوں جوں نسل آدم بڑھتی گئی، اس کی معاشرتی ضروریات بڑھتی گئیں، اسی طرح سے ذرائع ابلاغ بھی ساتھ ساتھ ترقی کرتے چلے گئے۔ لیکن اس دور کے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں، حتیٰ کہ وہ تاریخی خطبہ جو تاریخ انسانیت کا دستور کہا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ کوئی اور دستور دنیا کے اندر آیا نہیں ہے جو خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا۔ وہ چارٹر ہے فنڈامنٹل رائٹس کا، وہ چارٹر ہے عبادات کا، وہ چارٹر ہے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کا۔ اس سے بہتر نہ اس سے پہلے کوئی چارٹر نسل آدم کے پاس موجود تھا، نہ اس کے بعد قیامت تک کوئی آئے گا، کہ کوئی ایک زندگی کا شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے حقوق و فرائض متعین نہ کر دیے گئے ہوں، اور پھر متعین نہیں کر دیے خالی کہ جن کی عدم ادائیگی کی صورت میں اس کے نتیجے میں ہونے والی اس کی جزا یا اس کی سزا کا تذکرہ بھی نہ کر دیا گیا ہو، انسان کی حرمت بیان کر دی گئی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں بھی کوئی ماڈرن ذرائع ابلاغ کے ذریعے نہیں پہنچی۔ اس خطبہ حجۃ الوداع کو ڈیلیور کرنے کے لیے جو آپ کے پاس ٹول تھا، جو آپ کے پاس ابلاغ کا ذریعہ تھا، وہ آپ کی اونٹنی تھی، کہ جس پر سوار ہو کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر اپنے یہ خطبات کو ارشاد فرمایا، جنہیں ہم خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، مختلف چھوٹے چھوٹے خطبات کا مجموعہ۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ نسل آدم بڑھتی گئی، پھیلتی گئی، اور ایک پرنٹ میڈیا دنیا کے اندر وجود میں آیا، جس نے اخبارات اور رسائل چھپنا شروع ہوئے، اور پھر وہ آج معدوم ہوتا نظر آ گیا کہ اخبار چھپتے بھی ہیں لیکن پڑھنے والے کم لوگ ہیں، اخبار بھی انٹرنیٹ کی زینت بن گیا، وہ کتابیں بھی چھپتی ہیں لیکن ان کو پڑھنے والے بھی کم لوگ ملیں گے، اس لیے کہ کتاب بھی آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہے۔ تو ساری کی ساری چیزیں آپ کی الیکٹرانک ڈیوائسز کے ساتھ جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئی۔ تو آج کا جو دور ہے خاص طور پہ حضرات گرامی، وہ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے۔ ذرائع ابلاغ میں یہ الیکٹرانک میڈیا کا دور، اور آج کا یہ الیکٹرانک میڈیا کا دور انتہائی پرفتن دور ہے۔ ایک ویسے فتنے کا دور ہے کہ ہر طرف فتنہ پھیلا ہوا ہے، فساد پھیلا ہوا ہے، اور دوسرے پھر اس کے ساتھ ساتھ جب اس کو فروغ دینے کے لیے، اس کے ابلاغ کے لیے ایسے ٹولز موجود ہیں کہ جو وہ چیزیں کہ جو کسی کی دسترس میں نہیں تھیں اور پتہ نہیں چلتا تھا، آج وہ بچے بچے کی جیب کے اندر موجود ہیں۔ یہ برائیاں پہلے بھی دنیا کے اندر تھیں، یہ خرافات پہلے بھی دنیا کے اندر تھیں، لیکن کسی کو ان کے بارے میں پتہ نہیں چلتا تھا۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ اگر کوئی کسی برائی کے اندر مبتلا ہو جاتا تھا تو کم از کم کسی حد تک وہ شرم محسوس ضرور کرتا تھا، لیکن آج وہ شرم بھی اٹھ چکی ہے، ایک بے شرمی کا سا ماحول بن چکا ہے کہ لوگ اس چیز پر فخر کرتے ہیں، اپنی خود ایسی آڈیو ویڈیو وائرل کر کے ٹک ٹاک کے نام پہ اور فلاں فلاں کے نام پر، اور یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ در حقیقت اگر آخرت کا منظرنامہ سامنے رکھیں تو یہ وہ اقبال جرم ہے جو ہم خود ریکارڈ کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا فلاں آدمی نے اپنا بیان مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کر دیا، اب وہ مکر نہیں سکتا، ریکارڈ میں آ گیا ہے۔ تو ایک آدمی اپنے ہاتھ سے اپنی خود سیلفی بنا کر، اپنی خود مووی بنا کر وہ کہیں وائرل کرتا ہے، اور پھر تو یہ تو سائنس کہتی ہے کہ جو آپ کی یہ آواز نکل رہی ہے یہ کہیں گم نہیں ہوتی ہے، یہ مرتی نہیں ہے، یہ فضا کے اندر کہیں نہ کہیں زندہ رہتی ہے، اور اس کو کہیں نہ کہیں سے پکڑا جا سکتا ہے۔ اب یہی آواز دے کے یہاں سے میں بولتا ہوں اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کتنی دور تک یہ سنائی دے رہی ہے اس الیکٹرانک ڈیوائس کے ذریعے سے۔ تو یہ اپنا مقدمہ اپنے خلاف خود اپنے گواہ پیش کر کے ایک جرم کی حیثیت سے، ایک مجرم کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرنے کے مترادف ہے کہ ہم میں سے وہ لوگ کہ جو آخرت سے غافل ہیں اور فکر آخرت کا بالکل جن کو یقین نہیں ہے، کہ وہ آج الیکٹرانکس ڈیوائسز کے ذریعے سے اپنا ریکارڈ خود ایسا مرتب کر رہے ہیں جو شیطنت پر مبنی ہے، جو برائیوں پر مبنی ہے، اور جو اس وقت گواہ کی حیثیت سے آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اور یہی ریکارڈ اگر کسی خوبصورت چیز کی شکل میں ہو کہ ایک آدمی قرآن مجید ریکارڈ کرتا ہے، ایک آدمی حدیث ریکارڈ کرتا ہے، ایک آدمی اس میں صحابہ اکرام کے، اہل بیت کے، ازواج مطہرات کے
واقعات اس کے اندر ریکارڈ کرتا ہے، وہ اصلاح کے لیے لوگوں کے لیے کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی اس کا ریکارڈ مرتب ہو رہا ہے، اور وہ اس کے حق میں اس کی شہادتیں از خود اس کے پاس موجود ہوتی چلی جاتی ہیں کہ جو اس دن اس کے سامنے آئیں گی۔ تو حضرات، اس پرفتن دور کے اندر جو ذرائع ابلاغ کا دور کہلاتا ہے، اب وہ الیکٹرانک میڈیا بھی ریڈیو ٹی وی تک محدود نہیں رہا، فیس بک آ گئی، انٹرنیٹ آ گیا، انسٹاگرام آ گیا، اور اس سے بھی آگے بہت سی چیزیں، یہ ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ دنیا کے اندر انٹروڈیوس ہو چکی ہیں۔ اور جیسے میں نے گزارش کی ہے کہ یہ سب وہ شہادتیں ہیں جو انسان اپنے بارے میں خود اکٹھی کر رہا ہے، اور آخرت کا نظام، جیسے میں نے پہلے آپ کے سامنے گزارش کی ہے کہ جو نشریات ہوں گی وہاں پر، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کہ صحیفے نشر کیے جائیں گے، ان صحیفوں کی تیاری کا نظام اگر ہم دیکھتے ہیں جو اللہ کی طرف سے مرتب کیا گیا ہے، وہ بھی بڑے سمپل سے الفاظ میں سامنے نظر آتا ہے کہ کسی بھی خبر کو جاننے کے لیے یا تو بندے کا اس کو دیکھنا ضروری ہے، یا اس کے بارے میں بہت ہی مستند علم حاصل کرنا ضروری ہے، یا یہ کہ اس کے کسی کام کو ہوتے ہوئے سننا ضروری ہے، یعنی اس کے جو حواس خمسہ ہیں ان میں سے کوئی شہادت دیں کہ میں نے اس کام کو دیکھا یا سنا ہے یا مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے، تو اس خبر کو آگے لے کر کے چلتا ہے۔ تو وہ جس نے وہ نظام قائم کرنا ہے، آخرت کا میدان جس نے لگانا ہے، جس میں ایک عدالت قائم ہونی ہے، اس کے اندر یہ ساری صفات از خود موجود ہیں کہ وہ العلیم ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا، علیم بذات الصدور، خود رب کائنات ہے، اس کو کسی اور سورس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ الخبیر ہے کہ وہ ہر چیز کی خود خبر رکھنے والا ہے، اس کو کسی ذریعے کی، کسی سورس کی ضرورت نہیں ہے کوئی آ کر اس کو بتائے کہ اللہ تعالیٰ میں نے فلاں جگہ یہ چیز دیکھی تھی، آپ بھی جان لیں۔ وہ الخبیر خود ہے، وہ السمیع ہے کہ وہ ہر چیز کو خود سنتا ہے براہ راست، اور اس کو کسی سورس کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بندہ جا کر کے بتائے، کوئی فرشتوں کی جماعت جا کر کے بتائے، سوائے یہ کہ فرشتوں سے اللہ جب سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، تو اس کا جواب دیتے ہیں۔ وہ بھی اللہ جانچنے کے لیے اور فرشتوں کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو وہ مخلوق جس پر اعتراض ہو رہا تھا وہ میرا ذکر کرنے والے ہیں، وہ میری حمد و ثنا کرنے والے ہیں، وہ اپنے بندوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ اور پھر یہ اس سے بھی اگلی بات، البصیر، براہ راست دیکھنے والا ہے۔ یہ وہ ذرائع کہ جو کسی خبر کو مرتب کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے وہ خود اس کا مالک ہے، اس کا مرکز و محور ہے کہ اگر مجھے تھوڑا بہت علم ملا ہے تو اسی نے دیا ہے، اگر مجھے بصارت تھوڑی بہت ملی ہے تو اسی نے دیا ہے، مجھے سماعت کی کوئی تھوڑی بہت طاقت دی ہے تو اسی نے دی ہے۔ مبالغے کا صیغہ اسی کے ساتھ ہے، العلیم، الخبیر، السمیع، البصیر، وہ خود ہے، اور وہ خود یہ کہتا ہے کہ یعلم ما تفعلون، اور وہ جانتا ہے سب کو جو تم کر رہے ہو، اس لیے کہ وہ تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہے، اس سے زیادہ قریب ہے، من حبل الورید، اس شارک سے زیادہ قریب جو بیٹھا ہوا ہے، تو ایک ایک چیز کو براہ راست مانیٹر کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس نے ایک نظام بھی بنایا ہوا ہے۔ وہ نظام کون سا ہے؟ یہ جو ہمارے دائیں اور بائیں اس کے رپورٹر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ رپورٹر ہیں نا جو رپورٹنگ کرتے ہیں جا کر کے کہ جی فلاں چینل کا رپورٹر آ گیا، جی فلاں اخبار کا رپورٹر آ گیا، جی ہے جی۔ وہ رپورٹر جھوٹے، بکنے والے، پیسے لے کر غلط رپورٹنگ کرنے والے، کسی کی عزت کو خاک میں ملانے والے، کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے، چند ٹکوں کے عوض بکنے والے، ان سے ہم ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں کہ فلاں سے مت بگاڑیں، فلاں چینل والے سے مت بگاڑیں، فلاں اینکر سے مت بگاڑیں، اس لیے کہ اس سے اگر بگڑ گئی تو وہ چینل پہ بیٹھ کے چٹا کھٹا کھول دے گا، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن وہ رپورٹرز جو کرامن کاتبین ہیں، جو اللہ کے مقرر کردہ ہیں، جو میرے اور آپ کے دائیں اور بائیں کندھے پر بیٹھے ہوئے ہماری رپورٹنگ کرتے ہیں، جو نہ ڈرنے والے، نہ جھکنے والے، نہ بکنے والے، نہ خوف کھانے والے، نہ لالچ میں آنے والے، وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے
کہ ان کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہے، کوئی تمنا نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی بائسنس نہیں ان کی، جو حکم دیا جاتا ہے اس کو اسی طرح سے کر گزرتے ہیں۔ اور یہ کیفیت اس وقت معتکفین کی بھی ہوتی ہے۔ میں بتاؤں آپ کو، اگر اس کو ذرا سا آپ ویژولائز کریں، سمجھیں تھوڑا سا، کہ پورا رمضان اللہ کی منشا کے لیے، اس کے حکم کے لیے پورا کرنے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ فرشتوں کو تو یہ خواہش ہے ہی نہیں، اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا کہ جو حلال تھی، لیکن ایک کام پھر بھی باقی تھا، وہ ازدواجی تعلقات، کہ اللہ نے اس کی اجازت دے رکھی تھی، لیکن جو مسجد میں آ کر اعتکاف کی حالت میں بیٹھ کے ان سے وہ اجازت بھی ختم ہو گئی، تو اب ان کی کیفیت بالکل ان فرشتوں کی سی ہو گئی کہ جو اس کو کہا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، حالانکہ ان کی نفسانی خواہشات نہیں ہیں، کھانے پینے کی خواہش نہیں ہے، جنسی خواہش نہیں ہے، ازدواجی تعلقات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اس صورت میں کر گزرتے ہیں، اور انسان یہ سب کچھ رکھنے کے باوجود اللہ کے حکم میں وہ کر گزرتا ہے کہ اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ یہ 9 یا 10 راتیں میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے۔ تو وہ کرامن کاتبین کہ جو سچی اور کھری رپورٹنگ کرنے والے، سچے اور کھرے آپ کے آڈیو ویڈیو ریکارڈ مرتب کرنے والے، وہ جو فلمیں لے کر کے جائیں گے، وہ جو آڈیو ویڈیو لے کر کے جائیں گے، تو پھر اللہ رب العالمین اس دن کے حوالے سے جو کہا ہوا اذا الصحف نشرت، کہ اس میں کیا بتائے گا، کیا نشر کرے گا۔ قرآن کہتا ہے وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان قریب بتائے گا اللہ ان کو وہ دنیا میں کیا کرتے رہے ہیں۔ وہ آڈیو اور ویڈیو چلے گی وہاں پر، اور کسی کو انکار نہیں ہوگا۔ ایک تو ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، جسم کے اعضاء گواہی دیں گے، لیکن اگر آپ نے اس پورے منظرنامے کو سمجھنا ہے تو جو میں نے مثال رکھی آپ کے سامنے، آپ موجودہ دور کے ذرائع ابلاغ کو دیکھ لیجئے، چینلز کی رپورٹنگ کو، ریکارڈنگ کو دیکھ لیجئے، کہ ایک بندہ کہتا ہے میں نے بات نہیں کی تھی، وہ کہتا ہے جی پروڈیوسر صاحب اس کا فلاں کلپ چلا دیں، اس کا فلاں دینے والا جی وہ بیان چلا دیں۔ اب وہ انکار نہیں کر سکتا، یہاں تو اس کا سر شرم سے نہیں جھکتا، یہاں تو وہ اپنے سامنے اپنی کی باتوں کو دیکھ کر بھی گردن اکڑا کر بیٹھ جاتا ہے، بے شرمی کی انتہا ہوتی ہے، لیکن یقین جانیے کہ وہاں گردن نہیں اٹھا سکے گا، وہاں آنکھیں نہیں اونچی کر سکے گا، وہاں گردنیں سر سے شرم سے جھکی ہوئی ہوں گی، اور اس وقت ندامت کسی کام نہیں آئے گی، ندامت دنیا کے اندر کام آئے گی۔ اس ندامت کو سامنے رکھتے ہوئے جو آنسو بہائے گا وہ اللہ کریم کو محبوب اور پسندیدہ ہوں گے، کہ موتی سمجھ کر چن لیے شان کریمی نے قطرے جو تھے تیرے ارک انفال کے، کہ جو تم نے ندامت کے ساتھ آنسو بہائے تھے وہ اللہ کو موتیوں سے زیادہ پسند ہے۔ تو اس دن کے ڈر سے کہ جب یہ سارا نظام قائم ہو جائے گا، اور اس وقت پھر یہ جو آڈیو ویڈیو چلیں گی اور آپ کا اپنا ریکارڈ سامنے آئے گا، پھر کسی بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انسان کے اپنے بیانات، اور جو شروع میں نے کہا کہ اپنی خود بنائی ہوئی فلمیں، اپنے خود ٹک ٹاک کے مناظر، یہ سارے کے سارے اس کے اقبال جرم کے مترادف ہوں گے، اور پھر انسان کے افعال اس کے جرائم کا ثبوت بن جائیں گے۔ دنیا کے اندر جیسے ثبوت بن رہے ہیں نا، اسی طرح سے آخرت کے اندر یہ سارے کے سارے ثبوت بن جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ذرائع ابلاغ ایک طرف تو یہ، جیسے میں نے آپ کو ایک موازنہ پیش کیا ہے کہ یہ اگر آخرت کی فکر کو سمجھنا ہو اور انسان سامنے اپنے رکھے کہ یار دیکھو دنیا میں جیسے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ویسی آخرت کی ہو رہی ہے، جیسے دنیا میں ہم نہیں بچ سکتے اس سے، ایسے آخرت میں نہیں بچ سکتے، تو فکر آخرت کو اجاگر کرنے کے لیے کتنا بڑا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دوسری بات ان کا استعمال ہے کہ ان کے استعمال سے معاشرے کو کس طرح اس طرف لایا جا سکتا ہے۔ اس وقت جو منظرنامہ ہے، ذرائع ابلاغ کا جو موجودہ کردار ہمارے سامنے نظر آتا ہے، وہ آپ دیکھتے ہیں کہ خواہش اور منکرات کا فروغ ہے، فواحش اور منکرات کا فروغ ہے۔ جو فوحش سے فوحش چیز ہے، جو اللہ کی ناراضی والی چیز ہے، وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چینلز کے اوپر، وہ سوشل میڈیا کے اوپر، وہ جگہ جگہ ہر جگہ کے اوپر آپ کو وہ پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے،
اور اس پر کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، حکومتوں کا اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی اس قسم کا. ہمارا ایک پیمرا کا ادارہ موجود ہے، لیکن پیمرا بھی وہ اتھارٹی ہے کہ از خود کوئی نوٹس نہیں لے سکتے وہ، کہ کوئی بہت ہی غلیظ چیز نشر ہو گئی ہے اور پیمرا کو جب تک کوئی ملک کا شہری یا کوئی ادارہ کمپلینٹ نہیں کرے گا اس کے خلاف جا کر، اس کے خلاف وہ خود نوٹس نہیں لے سکتے. ان کا اپنا کوئی مانیٹرنگ سسٹم نہیں ہے، مانیٹرنگ کرتے ہوں گے لیکن ایکشن کوئی نہیں کر سکتے. تو فواہش و منکرات کا فروغ یہ اس وقت دیکھیں کہ ہمارے ہاں سر اول ہے، سر فہرست ہے ذرائع ابلاغ کے اندر. اور پھر آپ دیکھیں کہ تفریح جو انسانی ضرورت ہے، لیکن اس تفریح کے لیے جنسی جذبات کا استعمال کیا جاتا ہے. اسلام نے تفریح سے منع نہیں کیا ہے. سیر و تفریح کے لیے آپ نکلتے ہیں نا، یہ پہاڑ ہیں، سارے تفریح کے لیے نکلتے ہیں، مسجد ہے، آپ بھی موتقف ہیں، آپ اس میں سے باہر نہیں جا سکتے. جو دوسرے لوگ دیکھتے ہیں، اللہ خود کہتا ہے وسیروا فی الارض، کہ چلو پھرو زمین کے اندر، میری قدرت کو دیکھو، مناظر کو دیکھو اور اس سے عبرت حاصل کرو. تو اس وقت ہمارے ہاں جو تفریح کا جو کنسیپٹ ذرائع ابلاغ کے اندر دے دیا گیا ہے، اس میں جب تک فحاشی نہیں ہوتی ہے، جب تک عریانی نہیں ہوتی ہے، جب تک جنسی جذبات کے ساتھ لوگوں کے نہیں کھیلا جاتا ہے، ان کو استعمال نہیں کیا جاتا ہے، اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تفریح مکمل نہیں ہوتی ہے. اور پھر اس سے بھی اگلی بات کہ جو نصوص ہیں قرآن پاک کی، یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً رات کو جو یہ شو جس کو کہتے ہیں کہ لگتے ہیں، جس میں لوگوں کی نقلیں اتاری جاتی ہیں، پھپتیاں کسی جاتی ہیں، ہاں جی، اس میں آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی اگر آپ سورہ الحجرات کا مطالعہ کریں تو وہ جو قطع نسی جس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے، یہ کام نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین کیٹاگوریکلی کہہ رہا ہے کہ لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. اور یہ مذاکرات اور فلاں فلاں جو ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اللہ کی حدود کو پامال کیا جاتا ہے. پھر کہا کہ کوئی مرد کسی مرد کا، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. اس کا مطلب یہ کہ کوئی مخلوط محفل نہیں ہونی چاہیے، اور وہ کوئی ایسا چینل نہیں ہے کہ جس میں کچھ خواتین اور کچھ مرد وہ اکٹھے بیٹھ کر آپس میں ایک دوسرے کا استہزاء نہ کر رہے ہوں اور وہ مل کر کے آنے والوں کا استہزاء نہ کر رہے ہوں، ان پر پھپتیاں نہ کس رہے ہوں. یہ دوسری قرآن مجید کی نص قطعی کا جو ہے اس سے انحراف ہو رہا ہے. تیسری ایک مخلوط محفل، پھر مل کر کے مذاق اڑانا، لوگوں کے برے نام رکھنا، برے القابات سے پکارنا، ان کی یعنی پوری اخلاقیات جو سورہ الحجرات میں بیان کی ہے. میرا کسی سے کتنا اختلاف ہو سکتا ہے، سیاسی ہو، کسی علمی ہو، کسی طرح کا بھی ہو، لیکن میرا دین مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کی نقلیں اتاروں، میں اس کے برے نام رکھوں، میں اس کے کارٹون ایسے بناؤں جو مذاق خیز ہوں. لیکن آج ابلاغیات کی دنیا میں جب تک یہ نہیں ہوتا ہے اس وقت تک کہتے ہیں کہ اس چینل کی ریٹنگ نہیں بڑھ رہی ہے. اس ریٹنگ کی فکر نہیں ہے جو اللہ کے ہاں ہونی ہے. اس ریٹنگ کی اگر فکر ہو کہ وہاں پر بھی ایک چینل لگنا ہے، جو پورا منظر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، تو پھر یہ ریٹنگز جو ہیں یہ ختم ہو جاتی ہیں، پھر اپنی ریٹنگ کی فکر بنتی ہے. اور پھر دیکھیے جھوٹ اور مبالغہ آمیزی، کتنی خبریں آپ کے سامنے ایسی ہوتی ہیں کہ جو سچ پر مبنی ہوتی ہیں یا جن کے اندر مبالغہ نہیں ہوتا ہے. اس میں ایسی ایسی چیزوں کا اضافہ ہو جاتا ہے کہ جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، سر پیر نہیں ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ذرائع ابلاغ میں جتنا بدی کا فروغ ہو رہا ہے، بری باتوں کا فروغ ہو رہا ہے، یہ ٹک ٹاک پہ ہو رہا ہو، یہ پورنوگرافی پہ ہو رہا ہو، یعنی فوش فلمیں جو بن کے آتی ہیں اور وہ بازار میں بکتی ہیں، وہ یوٹیوب کے اندر یا وہ انٹرنیٹ کے اوپر جو ایکسیسیبل ہیں بچے کے لیے گھر میں بیٹھے ہوئے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی قدغن نہیں ہے. اگر آخرت کی فکر ہو تو پھر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور یہ فکر ہو کہ یہ فلمیں ہم اپنے خلاف اپنے وہ جو اقبالی بیان ہے وہ ریکارڈ کر کے سامنے لا رہے ہیں. ایک بندہ کیسے انکار کر سکتا ہے کہ جس نے برائی بھی کی اور اس کے ساتھ اپنی فلم بھی بنا لی، اور فلم بنا بھی لی اور اس کو پھر پیسے کمانے کے لیے فلوٹ بھی کر دیا، دنیا کے سامنے بھی بھیج دیا. وہ کیسے انکار کر سکے گا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تھا؟
اس نے تو اپنا اقبالی بیان خود ریکارڈ کر کے رکھ لیا اور دنیا کو بتا دیا کہ میں نے یہ کام کیا ہوا تھا۔ تو بدی کا فروغ دیکھیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر جو انتشار ہے، یہ چینلز کے جو ٹاک شو چلتے ہیں، اس میں دینی ٹاک شوز بھی اگر دیکھ لیں آپ، اللہ ماشاءاللہ، کہ جس میں کوئی علمی بات ہوتی ہو، کسی موضوع پہ بات ہوتی ہو، کسی ٹاپک پہ بات ہوتی ہو، اور بیٹھنے والے کو میسج دے کر کے جاتے ہو۔ ورنہ یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ آپ 3-4 لوگوں کو مختلف نظریات اور خیالات کے بٹھائیں اور ایک ایسا مسئلہ ان کے سامنے رکھ دیں، یعنی کسی نان ایشو کو ایشو بنا کر کے سامنے رکھ دیں کہ جو پبلک کا مسئلہ ہی نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ سب لوگ حضرات ماشاءاللہ باشعور بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ ایک چینل پہ گاؤں گیا ہوا تھا اور وہ لگایا، دیکھا تو اب اس میں جناب ایک اینکر صاحب، جو یہ سب پلانٹڈ لوگ جو بیٹھتے ہیں، وہ متع کے اوپر اس پہ جناب پروگرام کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ متع کتنے لوگوں کا مسئلہ ہے؟ 1% کا بھی نہیں ہے، 0% کا بھی نہیں ہے، کوئی ایشو ہی نہیں ہے معاشرے کا۔ آپ چینل کے اوپر بیٹھ کر اس برائی کو فروغ دے رہے ہیں اور معاشرے کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، نوجوانوں کے ذہنوں میں خلجان پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو دنیا کے اس گورکھ دھندے کے اندر اس گھنونے طریقے سے پھنسانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی آخرت اور عاقبت کو بھول جائے۔ ایسے بے شمار ایشوز آپ کو ملیں گے، کبھی آپ مانیٹر کر کے دیکھیں غور کے ساتھ کہ ایسے جو نان ایشوز ہیں، یعنی جو کسی آدمی کا مسئلہ ہی نہیں، اگر میرا کوئی ذاتی مسئلہ ہے کسی معاملے میں مولوی صاحب سے پوچھ سکتا ہوں، مفتی صاحب سے پوچھ سکتا ہوں، لیکن آپ وہ چیزیں خود لوگوں کی زبانوں میں ڈالیں، خود ان کے کانوں میں ڈالیں، خود ان کی آنکھوں سامنے ان کے منظر پیش کریں، تو مجھے بتائیں کہ یہ انتشار پھیلانے والی بات ہے یا یہ کسی اور طرح لے جانے والی بات ہے؟ تو آج ریڈنگ کے چکر میں معاشرتی انتشار، پھر آپ دیکھیں کہ اسی انتشار کے نتیجے میں انسانیت کی تحقیر ہوتی آج ان ذرائع ابلاغ کے اوپر، وہ سوشل میڈیا کی شکل میں ہو یا وہ الیکٹرانک میڈیا کی کسی اور شکل میں ہو، کہ جنہوں نے انسانیت کی تعمیر کرنی ہے، جو ٹولز استعمال ہونے انسانیت کی تعمیر کے لیے، وہ انسانیت کی تحقیر اور پھر ایک دجالی نظام جس کو آپ کہہ لیجئے، جاسوسی اور بدگمانی کا ایک ایسا جال پھیلا ہوا ہے ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے کہ ہر آدمی ٹو میں لگا ہوا ہے کہ میں اس کا کوئی ویک پوائنٹ تلاش کروں اور اس ویک پوائنٹ کو میں اجاگر کر دوں۔ اللہ جو ستار العیوب ہے اور نبی علیہ السلام جس کی تعلیم دیتے ہیں کہ اگر تم دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرو گے تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن تمہاری پردہ پوشی کرے گا، لیکن وہ فکر آخرت اگر ہو اور اپنے گناہوں کی اس دن پردہ پوشی کا اگر وہ داعیہ ہو کہ ہمارے اللہ تعالیٰ گناہوں پہ پردہ ڈال دے، وہ ستار العیوب ہے، تو تب ہم دنیا کے اندر لوگوں کے عیبوں کی تلاش نہ کریں، تجسس نہ کریں، ٹو نہ لگائیں۔ لیکن آج کا ذرائع ابلاغ اس کے بغیر چل ہی نہیں رہا ہے۔ تجسس، جاسوسی، ٹو لگانا اور ویک پوائنٹس کو اجاگر کرنا۔ اس کے مقابلے میں اگر یہی ذرائع ابلاغ احترام انسانیت کا درس دینے والے بن جائیں، وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی وہ اگر کوئی آدمی پرسنل یوز کرتا ہے، انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر کہیں میڈیا کا کولیکٹیولی کو یوز ہو رہا ہے، تو وہ سارے کے سارے پروگرام اگر احترام انسانیت پر مبنی ہو جائیں تو کتنا بہتر نتیجہ اس کا نکل سکتا ہے۔ اور پھر انہی ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے اگر نیکی کی اشاعت اور فروغ شروع ہو جائے، ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، میرا اپنا ذاتی مشاہدہ اس کے اندر یہ ہے، 1987 میں ہم نے ریڈیو پاکستان پہ حی علی الفلاح پروگرام شروع کیا، 1.25 گھنٹے کا جو اب تک چل رہا ہے الحمدللہ، اور اس میں کتنی مرتبہ ہم قرآن مجید ترجمے کے ساتھ نشر کر چکے، اور میری ریٹائرمنٹ سے پہلے یعنی 2020 سے پہلے ہم میرے خیال میں کچھ 6 یا 8 مرتبہ مکمل قرآن پاک کی تفسیر اس پہ نشر کر چکے، الحم سے والناس تک۔ پھر یہ دینی مسائل علاوہ حدیث پاک کا بار بار اس کے اندر تکرار علیحدہ اور مختلف پروگرام الگ، اور پھر 98 سے پہلے 98 سے پہلے اگر آپ لوگوں میں سے کوئی لوگ اس کو جانتے ہوں، بڑے شہروں کے منظرنامے کو اور چھوٹے شہروں کے منظرنامے کو، بالعموم ہمارے ہاں
بازاروں میں، گاڑیوں میں، دکانوں میں، گھروں میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے اور سننے کا کوئی ٹرینڈ نہیں تھا۔ صبح صبح لوگ دکانیں کھولتے تھے، ایک دینی مزاج اور ماحول رکھتے ہیں، اور دین کی جو سوجھ بوجھ ہے اس کے مطابق کسی نے نعت لگائی ہوئی ہے، کسی نے قوالی لگائی ہوئی ہے، کسی نے حمد لگائی ہوئی ہے، اور وہ جناب اس سے نیک کام سے آغاز ہو رہا۔ گاڑیوں اور بسوں کے اندر بھی یہی تھا۔ 1998 میں رمضان المبارک میں ہم نے صوت القرآن کا آغاز کیا ریڈیو پاکستان پر۔ ابلاغ کا ذریعہ ہے، دیکھیں نا جی، اس پہ برائی کا ابلاغ بھی ہو سکتا ہے، نیکی کا بھی ہو سکتا ہے، یہ سارے چینلز کے اوپر یہ ہو سکتا ہے۔ 98 میں ہم نے صوت القرآن کا آغاز کیا۔ اسلام آباد جیسے شہر میں کوئی کیسٹس کی، تلاوت کی کیسٹس کی دکانیں نہیں ہوتی تھیں، میں آئی وٹنس ہوں اس کا۔ ایک راجہ بازار میں شیخ غفور کی دکان تھی، اسلامک کیسٹ ہاؤس، وہاں سے میں ڈھونڈ کے کیسٹیں لاتا تھا۔ وہ میرے پاس ابھی بھی بل پڑے ہوئے ہیں اس کے، 150-200 روپے کا سیٹ کیسٹ۔ یا ریڈیو پاکستان کی اپنی ریکارڈنگ، یا شالیمار والوں کی کچھ ریکارڈنگ، قاری عبید الرحمن مرحوم، قاری خوشی محمد مرحوم وغیرہ کی آواز میں۔ آپ دیکھیے الحمدللہ کہ دیکھتے ہی دیکھتے، اور پاکستان کے اندر کوئی حرمین کے قرآ سے واقف نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا شیخ سدیس کون ہے، کوئی نہیں جانتا تھا شیخ شریم کون ہے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیکن ذرائع ابلاغ کے طفیل، ریڈیو پاکستان کے صوت القرآن چینل کے طفیل، چند سالوں کے اندر ایک ٹرینڈ بن گیا پاکستان میں قرآن سننے کا اور قرآن کی تلاوت کرنے کا۔ اور پھر اسی اسلام آباد کے اندر کیسٹوں کی دکانیں، اور اس کے فوراً بعد سی ڈیز آ گئی، سی ڈی کی دکانیں۔ اب وہ سی ڈیز اور کیسٹس بھی ختم ہو گئیں، اب لوگوں کے پاس اپنی اپنی ڈیوائسز موجود ہیں۔ لیکن اب الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ صبح دکاندار دکان کھولتا ہے تو اس نے تلاوت لگائی ہوتی ہے، بس والے نے تلاوت لگائی ہوتی ہے، کسی سٹاپ پہ آپ گاڑی کھڑی کرتے ہیں تو الحمدللہ ہمارا معاشرہ بانچ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ خاص طور پہ رمضان میں بھی اور اس سے ہٹ کر بھی، کہ ساتھ والی گاڑی والے نے، بڑی والی گاڑی بھی ہوگی، اس میں تلاوت کی آواز آ رہی ہوگی۔ ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا ایک ادارے نے، اور اب تک درجنوں مرتبہ قرآن پاک، سینکڑوں مرتبہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ نشر ہو چکا ہے۔ یہ اگر نیکی کی اشاعت کا کام ان سے لیا جائے تو آج کے دور میں سب سے بڑا ٹول ہے ذرائع ابلاغ، الیکٹرانک میڈیا، الیکٹرانک ڈیوائسز، وہ سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا کی کوئی بھی شکل ہو، اس کے اندر چل سکتی ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ اسی ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے فواہشات کا اور منکرات کا سدباب کر سکتے ہیں۔ جہاں آپ وہ چیزیں اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں کہ جو فحش کلامی پر مبنی ہوتی ہیں، جو منکرات پر مبنی ہوتی ہیں، جو ایسی زندگی کی طرف مبنی ہوتی ہیں کہ جو انسانی زندگی کہلانے پر بھی جن پہ شرم محسوس ہوتی ہے، اس کی بجائے آپ ایسی چیزیں بچوں کو دکھا سکتے ہیں کہ جن کے اندر نیکی کا فروغ ہو، نیکی کا جذبہ ہو۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ہم بھی بچوں کو یہاں کھلونے دیتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا ٹول ہے، میں آپ کو بتاؤں، ابلاغ کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ بچوں کو ہم وہ کھلونا دیتے ہیں۔ آج تو خیر موبائل ہمیں پکڑا دیتی ہے نا کہ بچہ خود بھی اس پہ سرچ کر لو اور خود بری و ذمہ ہے، اور پھر شکایت بھی کرتی ہیں کہ بچہ ہماری بات نہیں مانتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی جو ہم کھلونا بچے کے لیے ڈھونڈ کے لاتے تھے وہ یہ کہ جس میں 7-8 طرح کا میوزک بجتا ہو، گانا چلتا ہو، اور بچہ پھر اس گانے کو اس کے ساتھ اپنا وہ تھرل کرنا شروع کر دے تو ماں باپ خوش ہوتے تھے۔ 2003 میں مجھے UK جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں بہت بڑی ایک اچھی تنظیم اسلامک سوسائٹی آف برٹنز ینگسٹرز کی تھی، انہوں نے بچوں کے لیے کھلونا بنایا۔ لیکن دوسرا افسوس یہ کہ بنانے والا کون تھا؟ چائنا۔ امت مسلمہ مری ہوئی ہے جو اس دین کی وارث ہے، اور میں مجبور ہوا اس کو خرید کر لانے میں۔ کیوں مجبور ہوا؟ کہ ہم تو اتنا مہنگا کھلونا نہیں لے کر دیتے، 50-60 روپے کا دیا، بچے نے توڑ دیا، وہ ذرا پاؤنڈوں میں تھا، اس لیے مجبور ہوا کہ انہوں نے ایک وہی کھلونا بھالو نما بنایا۔ لیکن ابلاغ کیا کیا اس میں؟ اس کا وہ ایک پاؤں کا بٹن دباتا ہے تو اس میں سے آواز آتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچہ کھیل بھی رہا ہے، ایجوکیٹ بھی ہو رہا ہے، ساتھ انگریزی میں ترجمہ آ رہا ہے۔ دوسرا بٹن دباتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیسرا پاؤں دباتا ہے الحمدللہ، چوتھا دباتا ہے سبحان اللہ۔ یعنی اس کی وہ بنیادی کلمات اس کو سکھائے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بچہ اسے کھیل بھی رہا ہے۔
یہ ابلاغ کے ذرائع ہیں سارے کے سارے. اگر ان کا مثبت استعمال کیا جائے تو پھر آپ یقین جانیے کہ اس میں نجی زندگی کا بھی تحفظ ہے. یہ جو ہمارے ہاں نجی زندگی کسی کی آج محفوظ نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں نا کہ لوگ بڑے بڑے لوگ چینلوں پہ کھڑے ہو کے روتے ہیں کہ جی ہماری نجی فلمیں بن گئی ہیں. یہ وہ بد اخلاقی کی انتہا ہے جو معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے. آپ کی نجی زندگی، پرسنل لائف آپ کی، جس کا تعلق صرف اور صرف آپ کے گھر کی زندگی کے ساتھ ہے. کون سا ایسا غیرت مند آدمی ہے کہ جو یہ برداشت کر سکے کہ اس کی بہن، بیٹی، بیوی، مرد عورت، اس کے کچھ تعلقات جو گھر کے اندر خالصتاً اس کے ہیں وہ پبلک ہو جائے؟ یہ گنونا کردار ذرائع ابلاغ ان سے یہ ذرائع ابلاغ بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے. یہ تو ٹولز ہیں. وہ مائنڈ سیٹ ہے جو اس کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے. آپ کے گھر کے اندر بہت خوبصورت ایک ڈنر سیٹ ہے، ماربل کا بنا ہوا ہے. اس میں آپ چاہیں تو اس میں شربت بھی پی سکتے ہیں، چاہیں تو اس میں کوئی نجس چیز بھی رکھ سکتے ہیں، چاہیں تو اس میں مہمانوں کو کھانا بھی دے سکتے ہیں، اور بڑے لوگ، امیر لوگوں کے کتے اور بلیاں بھی ان کے اندر کھاتے پیتے ہیں. برتنوں کا کیا قصور ہے؟ وہ مائنڈ سیٹ جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے. چونکہ یہ ذرائع ابلاغ آج کے دور میں اسی طرح سے ہے کہ جیسے ایک تیز دھار آلہ ہے. اگر وہ کسی ماہر طبیب کے پاس ہوتا ہے، سرجن کے پاس ہوتا ہے، تو اسی کے ساتھ وہ جسم کو کاٹتا ہے، آپریشن کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ سیتا ہے، اور فاسد مادے کو نکال کے باہر پھینکتا ہے، اور اس انتہائی لاغر اور بیمار جسم کو تندرست و توانا کرنے میں مددگار ہوتا ہے. لیکن وہی اگر آلات، وہی ذرائع اگر کسی چور ڈاکو کے پاس ہوتے ہیں تو اسی سے لوگوں کی جیبیں کاٹتا ہے، زخمی کرتا ہے، انجرڈ کرتا ہے، ان کو قتل کر دیتا ہے. وہی تیز دھار آلے ہیں، لیکن فرق دو افراد کے ہاتھوں میں ہونے کا ہے. اس وقت جو زمام کار ہے ذرائع ابلاغ کی، بدقسمتی سے وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ جو ایک صالح معاشرے کا قیام نہیں چاہتے، جو اخوت اسلامی کو فروغ نہیں دینا چاہتے، بلکہ اس کے برعکس جو میں نے کام بتائے وہ کرنا چاہتے ہیں. اور اس کا نتیجہ پھر پوری امت انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھگت رہی ہے. لیکن اگر یہ خوف دل کے اندر بیٹھ جائے، جیسے پہلے میں نے کہا ہے، اور یہ ذرائع ابلاغ کے پیچھے مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے، چینل کے مالکان کا دماغ تبدیل ہو جائے، اور وہ یہ جان لیں کہ ایک دن اللہ کا ایک چینل لگنا ہے، اس کے رپورٹروں کو کوئی دبا نہیں سکتا، اس چینل پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، اس چینل کی کوئی دیواریں نہیں توڑ سکتا، اس چینل کی کوئی سکرینیں نہیں توڑ سکتا، اس کے کیمرہ مینوں سے کیمرے کوئی نہیں چھین سکتا. وہ چینل لگے گا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور اس چینل پر بیٹھ کر پھر رب کائنات فرمائیں گے آنا الملک اليوم، میں ہوں آج کے دن کا بادشاہ. اور اس دن اللہ فرمائے گا جب این ملوک الدنیا، کہ دنیا کے وہ جعلی خدا کدھر ہیں، کہ جو نیکی کی راہ میں، نیکی کی فروغ کی راہ میں، جو فکر آخرت کے لیے لوگوں کو تیار کرنے کی بجائے رکاوٹیں ڈالنے والے اور دنیا کی زندگی کے اندر ان کو محو اور مگن کرنے والے تھے. این ملوک الدنیا، وہ دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں آج؟ آئیں میرے سامنے. اور اللہ اعلان فرمائے گا کہ آنا الملک اليوم، کہ آج کے دن کا میں مالک ہوں، میں بادشاہ ہوں. اگر اس چینل کا خوف دل کے اندر پیدا ہو جائے، اور یہی فکر آخرت ہے جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جو لوگ پھر ڈر گیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جس نے اس دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کر لیا تھا اور اپنی خواہشات نفس کو روک لیا تھا اس کے ڈر سے کہ میں نے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، پھر اس کا ٹھکانہ اللہ کے ہاں اللہ کہتا ہے جنت ہے. اللہ رب العالمین ان سارے حالات کو سمجھنے کی اور ان ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے بھی اور دیگر ذرائع سے بھی جو دنیا کے اندر ہمارے سامنے ہیں، اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.